رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بدن بے سر و سامان مدد تجلے دین مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث وزردان بلاو احتادا خشتی زعیفان شکستارات خشتی بحق خاجہ زمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم زنب دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنب ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والإكرام والعلم والحلم والحكم وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر احسان کہ آج جمعۃ المبارک کے مبارک موقع پر ہم نے اپنے اس پاک اور مقدس گھر کی حاضری نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عبادتوں میں لذت عطا فرمائے، پیشانیوں میں سجدوں کی کرم عطا فرمائے. جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال اس کے زور پیش کریں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے انہیں بھی مقبول و منظور فرمائے. اور آج جمعۃ مبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ اہل بیت اطہار شہداء کربلا سرکار غوث پاک سرکار کریم نواز کے صدقے اور وسیلے سے درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر کچھ اپوزٹ چیزوں کا ذکر فرمایا جو چیزیں ایک دوسرے کے ورودھی ہیں. تو ایسی چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر فرمایا. جیسا کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ کہ اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر نہیں. وَالظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اندھیرا اور اجالا یہ دونوں بھی برابر نہیں. آگے فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ دھوپ اور سایہ بھی برابر نہیں. اور فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور زندہ اور مردہ یہ دونوں بھی برابر نہیں. 28 بار میں ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ جنتی اور دوزخی یہ دونوں بھی برابر نہیں. ساری اپوزٹ چیزیں سمجھ میں آ گئی. اللہ نے مختلف جگہوں پر اپوزٹ چیزوں کا ذکر فرمایا اور 21 بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے سوال کرتا ہے جب اپوزٹ چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، زندہ مردہ برابر نہیں، جنتی دوزخی برابر نہیں. تو 21 بار میں اللہ ہم سے سوال کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے بندو جب یہ چیزیں برابر نہیں تو کیا علم والے اور بے علم یہ برابر ہیں؟ اللہ ہم سے سوال کرتا ہے. یقیناً نہیں.
جس کو اللہ نے علم دیا اور جس کو نہیں دیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر برابر ہوتے تو مولا کائنات یہ کیوں فرماتے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے؟ مولا کائنات فرماتے، اور یہ بالکل حق بات ہے نا، جو کبھی اسکول میں نہیں گیا، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور مثال کے طور پر وہ بس اسٹینڈ پر کھڑا ہے، بڑے آدمی بس اسٹینڈ پر کھڑا ہے، اس کو بھروچ جانا ہے، تو سامنے بس کھڑی ہے لیکن وہاں پر لکھا بھی ہے کہ بھروچ جائے گی، بھروچ لکھا ہوا، لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، تو بیٹھ پائے گا بس؟ کتنے لوگوں سے پوچھے گا کہ بس کہاں گئے گی؟ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سوال کرتا ہے کہ کیا علم والے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہے؟ یقیناً برابر نہیں۔ اب اسی تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی پیارے حدیث پاک ہمیں ملتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 4 ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، ان کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، دونوں چیزیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو صرف اللہ نے علم دیا ہے، ان کو مال نہیں دیا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جس کو اللہ نے صرف مال دیا ہے، ان کے پاس علم نہیں۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ جس کو نہ اللہ نے علم دیا اور نہ ہی ان کو مال دیا، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر 4 ٹائپ کے لوگ، 4 کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب حضور اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم بھی دیا اور مال بھی دیا، دونوں چیزیں جس کے پاس ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَّقِي رَبَّهُ، جب علم بھی ہے اور مال بھی ہے تو وہ بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفاتوں کا علم ہے، نہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بندہ گناہ کرتے جا رہا ہے، ہر گناہ وہ کرتے جا رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن جس کے پاس علم ہے اسے پتا ہے کہ جہاں اللہ غفور رحیم ہے وہاں وہ جبار بھی ہے، وہاں وہ قہار بھی ہے۔ جب علم ہوتا ہے تو اللہ کا خوف آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ڈرنے والوں بندوں کا جہاں ذکر فرمایا تو ان کی صفات ہی بجائے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جب بندے کے پاس علم آتا ہے تو اللہ کا خوف آتا ہے، اور اللہ کا خوف چاہے آپ کے پاس جو بھی ڈگری ہو اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے۔ بغیر اللہ کے خوف کے آپ کی کوئی ڈگری، آپ کی کوئی کام کی نہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ ترقی کر جائیں لیکن اس ڈگری سے اپنی آخرت نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر دنیاوی ڈگری آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ کے پاس آپ میں اللہ کا خوف ہے تو وہی ڈگری سے، اسی ڈگری سے آپ اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے، یہی بنیاد ہے، یہی اصل ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ ڈاکٹر بھی بن جائے لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر وہ الٹے سیدھے آپریشن کرے گا۔ مریض آیا اس کے پاس بخار کا اور پھر وہ سردی کھانسی کی گولیاں دے رہا ہوں، جس رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے بس الٹے سیدھے مہنگے میں جو رپورٹ کروائیں گے، کیونکہ اللہ کا خوف نہیں، اس کو خالی پیسہ بنانا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا جتنی بندے کو ضرورت ہوگی اسی حساب سے وہ دوا لکھے گا۔ جو پرہیز کر رہا ہے ساتھ میں وہ بھی کہے گا کہ ان چیزوں سے پرہیز کر۔ یہ تو ہوگا جب اللہ کا خوف ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈے گا اگر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم ہے، عامل ہے
تو وہ دھوئے دھاگے کے نام پر لوٹے گا، کسی سے 5,000 کسی کے 10,000، آپ کو تو یہ ہو گیا یہ کروا دیا اس کا ایسے ہوگا اتنا خرچ آئے گا. جو بھی ڈگری آپ دنیا میں حاصل کر لیں لیکن اگر ساتھ میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہی ڈگری ہو سکتا ہے آپ کی آخرت تباہ و برباد کرے. اس لیے ضروری کیا ہے اللہ کا خوف. بغداد کے بازار میں ایک شوہر اپنی بیوی کے پیچھے چھوڑا لے کر کے دوڑ رہا تھا کہ آج اس کو ختم کر دینا. بیوی بیچاری جان بچا کر کے بھاگ رہی ہے. ایک بزرگ نے جب دیکھا تو دوڑ کر کے قریب آیا اور شوہر کے کان میں کچھ کہا. اب جیسے ہی بزرگ نے کچھ کہا اس پر ایسی مطلب کیفیت تاری ہوگی وہ بندہ وہیں بے ہوش ہو گیا. بزرگ چلے گئے اور بیوی جان بچا کر بھاگ گئی. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھنے لگا وہ بزرگ کہاں گئے جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ وہ کون تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ دوسرے حافظ تھے، وہ جا چکے ہیں، لیکن تو یہ بتا کہ انہوں نے تیرے کان میں ایسا کیا کہا کہ تو جو پوری طاقت کے ساتھ اپنی بیوی کو مارنے پر تلا ہوا تھا، چھوڑا رہے گا کہ اس کو دوڑایا جا رہا تھا، ایسا کیا کہہ دیا تیرے کان میں کہ تو فوراً بے ہوش ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میرے کان میں ان بزرگ نے یہ کہا کہ آج تیرے پاس طاقت ہے، آج تجھے اپنی بیوی کے اوپر قدرت حاصل ہے، لیکن ایک دن حساب کا بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں تجھے حاضر ہونا ہے اور آج جو تو کر رہا ہے نا اللہ دیکھتا. بس وہ بزرگ نے اتنا کہا اور مجھے روک کے گرفتاری ہوئی کہ میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف دلوں میں آتا ہے تو بندہ بڑے بڑے گناہوں سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ نکاح کا جو خطبہ ہے اس میں 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں کا مضمون آپ دیکھیں. پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حوا اور آدم سے پیدا فرمایا. پہلی آیت میں بھی کیا ہے؟ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کرو. تو دیکھا تینوں آیتوں کا شروع کا جو مضمون ہے، شروع کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور یہ خطبہ نکاح کی جو آیتیں ہیں وہ حضور نے خود چنی ہیں. اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کی 6,666 آیتوں میں سے ایک 3 آیتوں کا انتخاب کیا گیا. پتا کیا چلا؟ خطبہ نکاح کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے نکاح کرنے والے مرد اور اے نکاح کرنے والی عورت، نکاح کے بعد ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا، ایک دوسرے کو ظلم و ستم مت کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزارنا. اسی لیے درس ہمیں خطبہ نکاح کے اندر دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا یہ اصل بنیاد ہے. اگر بندہ ہر گناہ سے بچنا چاہتا ہے ایک ہی علاج ہے کہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ نقش کر لے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ بندہ جب جیتا ہے تو پھر وہ ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی وہ بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ کر رہا تھا کہ پہلی قسم کہ اللہ نے جس کو مان بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے وہ فرماتے ہیں فیاض یہ بڑوں کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ یسیر رحم ہو اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ سینہ رحمی کرتا ہے. تو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان رشتوں کا حق وہ ادا کرتا ہے. وہ رشتے داریاں توڑتا نہیں ہے اور اللہ نے اسے جو مال دیا ہے اس کو غلط نہیں کرتا.
حلال طریقے سے اپنے مال کو حلال جگہوں پر خرچ کرتا ہے. اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتا ہے, جہاں روکا ہے وہاں وہ روکتا ہے, فضول خرچہ نہیں کرتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں دیا اور ساتھ میں علم دین کی دولت سے بھی نوازا. اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایسا بندہ کہ جس کو علم بھی دیا اور مال بھی دیا, تو فرمایا کہ وہ تمام لوگوں سے اعلیٰ درجے پر ہے. جس کو علم بھی دیا اور مال بھی دیا, یہ پہلا گروہ ہوا. دوسرا گروہ جس کو اللہ نے صرف علم دیا, مال نہیں دیا, وہ ثابت نہیں ہے. مال اس کے پاس ہے نہیں لیکن وہ نیت کا سچا ہے, نیت اس کی کمپلیٹ ہے. کوئی مسجد بن رہی تھی, اس نے دیکھا کہ میں کوئی ہے, شیخ صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ پوری مسجد میں جتنی بھی کرتی لگے گی ساری میری طرف سے. کوئی اٹھا کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی سیمنٹ لگے گا میری طرف سے. کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے جتنے سریے لگیں گے میری طرف سے. کوئی کہہ رہا ہے جتنے پنکھے رکھیں گے میری طرف سے. کوئی اٹھ کر کہہ رہا ہے جتنی لائٹیں رکھیں گے میری طرف سے, جتنی اے سی لگیں گی میرے طرف سے. کوئی کہہ رہا ہے گھومکر کا کتنا خرچہ ہوگا میری طرف سے. کسی نے دیکھا کہ مدرسے کا چندہ ہوگا بچوں کے لیے کہ مدرسوں کے بچوں کو کتابیں چاہیے, تو کسی نے کہا ساری کتابیں میری طرف سے. بچوں کے یونیفارم کا کپڑا میری طرف سے, کسی نے کہا سلائی میری طرف سے. تو یہ بندہ بیٹھ کر کے سارا معاملہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے جن کو دیا اس طریقے سے وہ رات کام ہے اپنا مال لٹا رہے ہیں, لیکن اس کے پاس ہے نہیں کچھ. دن میں اس نے نیت کی کہ آج اگر میرے پاس بھی ہوتا بھی اللہ کی بارگاہ میں دیتا. حضور فرماتے ہیں کہ اس نے دیا نہیں, وہ ثابت نہیں, اس کی نیت سچی ہے, لہذا وہ دینے والا اور یہ نیت کرنے والا فاجرهما سواء, دونوں کا اجر برابر, دونوں کو اللہ برابر ثواب کا. کتنی بڑی بات. یہ نیت جو اچھی کرنے کی اس کو توفیق ملی کہ کیوں, ان کے پاس اس کے پاس علم تھا, اسے پتا تھا کہ رائے خدا میں دینے کا ثواب کیا ہے. یہ کب ہوگا جب ہمارے پاس علم ہو. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, تو یہ نہ سمجھے کہ مولانا کہہ دیا تو خالی نیت کر لڑے کہ مدینہ مسجد میں جس نے جتنا بھی دیا بڑی بھی نیت ہے. ایسا نہیں, جس کے پاس نہیں ہے وہ نیت کرے, اور جس کے پاس ہے تو جہاں ضرورت پڑے وہ دے. اس لیے کہ مولانا کے سامنے باتیں چل رہی کہ مولانا کے سامنے نہیں, یعنی اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کی حیثیت ہے پھر بھی آپ خالی نیت سے کام چلا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ نیت کرے, جس کے پاس ہے وہ دے گا. تو دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا, صرف مال دیا, جس کے پاس علم نہیں ہے صرف مال ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس صرف مال ہے علم نہیں ہے, لا یتقی ربہ, وہ اللہ سے نہیں کرتا. ولا یصل رحمہ, وہ رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا, ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا. وَيَتْرُكُ بِمَالِهِ, اور وہ مال میں خلط ملط کرتا ہے, پھر وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا. یہ کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ جب بندے کے پاس خالی مال ہوتا ہے, علم دین کی دولت نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں قوم مسلم کی جتنے بھی مالدار ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی کیفیت آپ دیکھیں اللہ ماشاء اللہ. اکثر یہ آپ کو اسی مزاج کی ملے گی کہ مال آنے کے بعد وہ فرعون اور نمرود بن کر کے بیٹھے. زکات انکم ٹیکس لگتا ہے, سال میں 20 مرتبہ قربانی کرنی پڑتی ہے, تو گھر میں 10 لوگ صاحب نصاب ہیں, ایک بکری کی قربانی کرنے لوگ پانی کو رہے ہیں. اور وہ بھی جو کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں, لوگوں کا بند کرنے کے لیے کہ گاؤں والے اور محلے والے کی کھانا ہمارے اتنا مال کا پھر بھی قربانی نہیں کرے. پھر قربانی کر کے بھی پھر غیروں کو دعوت دینا نہیں, اور پھر شراب پیش کرنے کی دعوت. یہ تو ہماری حالت ہے. اللہ کے نام پر آپ نے جانوروں کو ذبح کیا ہے اور غیروں کو کھلا رہے ہیں, اور ساتھ میں شراب پیش کر رہے ہیں. مطلب آپ کی مسلمانی کدھر گئی؟
کبھی دنیا داری دیکھو گے کہ رب کی رضا بھی کوئی معنی رکھتی ہیں آپ کیا؟ مطلب اتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں لوگ. اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا تھا جو جانور پور زراعت پر آپ کی سواری کرنے والا ہے اس جانور کا گوشت ہم گہروں کو بنا رہے. ایک تو گوشت دینا ہی آرام ہے غیر انسان اور آپ کو باقاعدہ گناہ بلا کر گھر پہ لایا تو اس پر ظلم ظلم یہ کہ ساتھ شراب بھی دے رہے وہاں. شراب مطلب کیا ہے؟ اس طریقے سے پیشاب نہ کھا کے اسی طریقے سے شراب نہ کھا کے. اور وہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اللہ بروز قیامت اپنے دست قدرت سے جیسا کہ اس کی شان کے لائے گئے اسے پی پلائے گا. وہ شرابی کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو شرابی جو آج تک شراب پیتا ہے جب وہ مرے گا تو بھلے آپ اس کا منہ قبلے کی طرف کریں لیکن دفنانے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں رہتا. اتنا بڑا پاپی ہے اور وہ پاپ ہم اپنے ہاتھوں سے کروانے کے لیے تو آپ خود اس میں برابر کے شریک ہیں. جتنا شراب پینے والا گنہگار ہے اتنی آپ بھی گنہگار ہیں. تو مطلب کتنا پاکیزہ روح میں کتنی پاکیزہ عبادت تھی جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے دعا ہوا بات کرتے ہیں. خبردار اپنے حال ذات پر رحم کیجیے اور اتنے بڑے جرم اور اتنے بڑے گناہ سے سچی توبہ کیجیے اور آئندہ اس فعل کو نہ کرنے کا اپنے دل میں عہد کیجیے کہ مولا جو ہو گیا معاف فرما آئندہ میں یہ کام نہیں کروں. اور جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے حساب لگا نہیں اس کا کہ گھر میں کون صاحب نصاب ہے کتنے صاحب نصاب ہے ہر ایک کے نام سے الگ الگ قربانی کرنی پڑے. آپ کو پارا نہیں آپ کرنا چاہتے تو پھر اتنے آپ کو بکرے کرنے پڑے لیکن کرنے پڑیں گے چھوٹ نہیں سکتے. تو کہتے ہیں ہم تو پارا نہیں کرتے. اس میں بھی انشاءاللہ ایک الگ سے ٹاپک دوں گا الگ سے دوں گا کہ مسلمان ہو گئے تو پھر پورے مسلمان. اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو گیا. اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کھاتے. کھانا نہ کھانا الگ چیز ہے لیکن لوگوں کو بتانا پھرنا کہ ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے یہ اسلامی مثال نہیں ہے. یہ جو اسلامی نہیں ہے تو اس سے توبہ کریں. میں یہ کر رہا تھا کہ جس کو صرف مال ملا علم نہیں ملا تو پھر یہ سوچ بنتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. رشتے داروں کے ساتھ مال میں خلط ملت کرتا ہے حرام حرام میں وہ تمیز نہیں کرتا. ایک بچہ تھا جس کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ماں اس کی جیسے تیسے پڑھا رہی تھی پرورش کر رہی تھی. یہ جو بچہ تھا پڑھنے لکھنے میں بڑا ہوشیار تھا. ہر سال جب بھی امتحان ہوتا ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتا اور اچھے نمبر سے پاس ہوتا. سال گزرتے گئے لڑکا بڑا ہو گیا. تب اس کا آخری ایگزام آیا آخری پریکشا آئی تو اس میں بھی پہلے نمبر سے پاس ہوا. اچھے ٹکاوالی لے کر کے آیا. گھر آ کر کے ماں سے کہا ماں میں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا ہوں اچھے پرسنٹیج میرے آئے اور اب پورا ڈگری کا میں مالک ہو چکا ہوں. پورا ڈگری مجھے مل چکی ہے اور اب میری پڑھائی ختم ہو گئی. ماں نے جب سنا تو بیٹے سے کہا بہت اچھی بات ہے. ماں نے دعا نہیں. اس کے بعد ماں نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے اب تیری پڑھائی بھی ختم ہو گئی ایک بات اور بھی مجھے کرنی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ تیرے بچپنے ہی میں نے تیرے ماما کے ماں تیرے رشتے کی بات کر رکھی ہے. اگر تم کہیں تیری پڑھائی پوری ہو چکی ہے تو اگر کہیں تو بات کو آگے بڑھایا جائے. اب جیسے ہی بیٹے نے سنا اب یہ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بندے کے پاس صرف دنیاوی ڈگری نہ ہو اور صرف مال ہو علم دین کی دولت نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ اس واقعے سے میں بتانا چاہتا ہوں. تو جب بیٹے نے یہ سنا فوراً دیوت چڑھے اور وہ ڈگریوں کا نشہ بولنے لگا. ماں سے کہتے ہیں ہاں یہ تم نے کیا بات کر دی. اتنے محنت سے میں اس لیے پڑھا ہے کہ اس گاؤں میں کی لڑکی سے میں شادی کروں گا اور اس گاؤں میں رہوں گا.
اب تو مجھے اتنی بڑی ڈگری مل گئی ہے، میں سٹی میں جا کے رہوں گا، میں نہیں کروں گا شادی، اور آپ نے مجھ سے پوچھ کر تھوڑی رشتہ لگایا تھا، تو آپ نے زبان دی ہے تو آپ جانو، میں نہیں کروں گا ماما کے۔ اور یہ بات بھی آج کے ٹائم میں بزرگوں کو سیکھنے کی ہے، وہ ٹائم چلا گیا، اولاد فرما بردار تھی تو چل جاتا تھا کہ بچپن میں ہم طے کر دیتے اور بچے ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے آج کے ٹائم میں بھی کہ جنہوں نے مطلب اپنی شادی سے پہلے اپنی دلہن کو دیکھا تک نہیں، ڈائریکٹ مطلب نکاح کے بعد ہی اپنی دلہن اپنی بیوی کو دیکھا ہے، ایسے لوگ آج پائے جاتے ہیں، لیکن وہ ٹائم الگ تھا، آج ٹائم الگ ہے، اور شریعت نے بھی اجازت دی ہے، بلکہ حق دیا ہے اولاد کو کہ جہاں ان کی مرضی ہو، جہاں وہ پسند کریں وہاں شادی کی جائے، زبردستی والا معاملہ نہیں کیا جائے، ورنہ پھر ہوگا یہی 3 مہینے 6 مہینے میں طلاق ہو جائے گی، اور پھر آپ کو کے چکر کاٹتے رہیں گے، آپ کی اولاد پھر کھاتا پورا کی بڑھتی رہے گی۔ یہ معاملہ نہ ہو، اس لیے دونوں مطلب لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی رضامندی آپ پہلے معلوم کر لیں کہ بھائی کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہتی ہے کہ نہیں، اس کے بعد بھی آگے اسٹیپ لیا جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا تو بیٹے نے صاف منع کر دیا کہ آپ نے زبان دی تھی تو آپ جو ہے میں نہیں کروں گا، ماں تھی، ماں نے کہا بیٹا جہاں تیری مرضی وہاں میری مرضی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر دیر گزرے، پھر بیٹا آیا، کہا ماں فلاں شہر میں میری نوکری لگی اور وہ وہاں سیٹ ہوں گا، ٹھیک ہے۔ ماں نے ہاں بھائی سامان مانگا گیا، شہر میں چلے گئے، گاؤں بھی چھوٹا، بھائی بھی چھوٹا، رشتے دار بھی چھوٹے، لیکن ماں نے سب برداشت کیا، بیٹے کے ساتھ شہر میں چلے گئی، وہاں رہنے لگے۔ اب جس محلے میں رہتے تھے اسی محلے میں ایک لڑکی سے اس لڑکے کی آنکھیں دوچار ہوئی، دل دے بیٹھا۔ کچھ دن کے بعد ماں سے آ کر کہا کہ ماں اپنے محلے میں فلاں کی جو لڑکی ہے نا بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا المیہ بھی یہی ہے، وہ بیچارے خالی خوبصورت دیکھتے ہیں، خوبصورت نہیں دیکھتے، گوڑی چمڑی دیکھی نہیں کہ بس دل بیٹھے۔ اسلام نے کیا کہا کہ دینداری کو فوقیت دی جائے، آپ دیکھیں سب کچھ دیکھیں، حسن بھی دیکھیں، یہ بھی ہے، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے عورت کا کیریکٹر ہے، اس کا کردار ہے۔ اس لیے صرف آپ اپنی بیوی کو نہیں چن رہے، آپ کی نسل بڑھانے والی ہے وہ، آپ کی آنے والی نسلوں کی اسکول کہہ لیں، مدرسہ کہہ لیں، یونیورسٹی کہہ لیں، وہ ہے وہ جس کو آپ چن رہے ہیں۔ تو اس لیے خالی چمڑی دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اگر آج کی نسل، آج کی نوجوان نسل اس چیز پر غور کر لیں نا تو انشاءاللہ یہ جو طلاق ہے وہ سب ہو رہا ہے بہت کم ہو جائے۔ آج ہمارا نوجوان صرف چمڑی دیکھ کر کے بس پاگل ہو جاتا ہے، فوٹو اچھی آنی چاہیے موبائل میں، 4 لوگوں کے اندر لے کر کے جائے تو ہونا چاہیے کہ سب سے اچھی سب سے خوبصورت بیوی بیوی، زبان بھلے کتنی لمبی ہو، گھر کا اور پورے خاندان کا مطلب جینا بھلے حرام پر رکھا ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ 4 لوگوں میں لے کر کے نکلے تو لڑنا چاہیے کہ بیوی ہے گئی، ہے نا، ٹیٹس میں لگا تو سب 100-200 لائک آنے چاہیے۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، مطلب کتنی گھٹیا اور کتنی کمزور ہماری سوچ ہوگی کہ سب کچھ ہم پبلک کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تعلیمات کیا تھی، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا ہی نہیں۔ اس نے بھی وہی کیا کہ صرف خوبصورت دیکھی، خوبصورت نہیں دیکھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں، بات کی گئی، بات پکی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہوئی، چند دن گزرے اور اب بہو لگن دکھانا شروع کی، آگے اس گڑیا کا کیا کرنا، رستہ کرو اس کا کچھ، اپنے بھیجے نہ چلے۔ آج اکثر یہی حال ہے نا بہو کا، آج آنے والی اکثر بیویوں کا یہی حال ہے، 6 مہینے مشکل سے ہو گیا، ابھی الگ چاہیے، ان کو پرائیویسی چاہیے، اسپیس چاہیے۔ اس نے بھی یہی بات کی کہ اس کا کچھ کرو۔ بیٹے نے کہا، وہ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ بات ٹالتا رہا، دیکھتے دیکھتے ایک بچہ ہو گیا۔ شوہر کا پورا دن نوکری کرتا، باہر رہتا،
بچہ تھا، اب دادی کے ساتھ بھی گیا پورا دن، دادی کے ساتھ کھیلنا رہنا، دادی کے بغیر پوتے کو نہیں چلتا تھا، اور یہ بہت ہی ایک آنکھ مطلب سال کھاتی نہیں تھی، اس نے تو شوہر کا جینا آرام کر دیا، نیما کھانے کی نکال اس کو گھر سے باہر۔ کچھ دن آ کے کہا شوہر نے بیٹے نے ماں سے کہا ماں تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک کام کرو تم اپنا خود دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ ماں آنکھوں میں آنسو لیے گئی، ٹھیک ہے میں اپنا دیکھ لیتی، اور اپنی ایک سہیلی کے وہاں چلی گئی۔ جب ہفتہ 15 دن گزرے تو ماں نے سوچا کہ شاید اب بہو کو بھی میری یاد آتی ہوگی، بیٹے کو بھی یاد آتی ہوگی، اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، چلو چل کر کے دیکھتے۔ صبح صبح وہاں آ گئی اور دستک دی، اتنی دیر تک تو دستک دیتی رہی، دروازہ نہیں کھلا، بڑی دیر کے بعد دستک دینے کے بعد دروازہ جب کھلا اور بہو نے دروازہ کھولا، کیا سامنے اپنی ساسی کو دیکھا، وہاں چلائی کہ کیسے کیوں چل گئی؟ تو ساس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اتنے دن ہو گئے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے یاد آ رہی تھی تم لوگوں کی، چلی آئی۔ بہو نے کہا کہ ہم کو تو تمہاری یاد نہیں آتی تھی، ہمیں تمہاری یاد نہیں آئی، ہمیں جب تمہاری یاد آئے تب تم کو آئے۔ تو اس وقت تو ماں کو اتنا ہو نہیں ہوا کہ بہو میں بولے، لیکن جب ان دونوں کی بات بڑھی تو اندر سے بیٹا بھی آیا، بیٹے نے جب ماں کو دیکھا تو بیٹے نے بھی یہی کہا کہ ماں پھر کہاں چلی آئی، تیرے جانے کے بعد تو گھر میں شانتی ہوئی تھی تو پھر چلی آئی۔ جب بیٹے کی زبان سے یہ جملے ماں نے سنے تو ماں کے تو پیروں تلے زمین نہیں کرتی، مطلب میرا بیٹا میرا جنا ہوا میرا خون یہ کہہ رہا ہے، وہ بیچاری ایک ملک کی طرح بڑی بڑی سوچ رہی ہے۔ بیٹا پلٹ کر کہتا ہے ماں تو نے کچھ کہا؟ میں کیا کہہ سکتی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ کہا کچھ تو تم نے کہا۔ کہا میں نے کچھ نہیں، بس کبھی کبھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو اپنی سہیلی سے یہ کہہ کر کے آ رہی ہوں کہ اب تو میرے بیٹے کا بہو کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب تو مجھے رکھ لیں گے، اس لیے میں اس کو منع کر کے آ گئی ہوں، اب میں کہاں جاؤں؟ بیٹے کو ضرورت نہیں تھا، گھر میں گیا بیوی کو بلایا، اس طرح سے پان میں کچھ گزر کی، اس کے بعد پھر باہر آیا اور ماں سے کہتے ماں میرے ایک دوست کے وہاں جانے کا بہت دنوں سے جانے کا تھا، ہمیں چلو اپنے سب ساتھ میں چلتے گاڑی میں بیٹھے، بہت اچھی بات ہے۔ گاڑی میں بٹھایا ماں کو لے کر پوری فیملی چلی، اور ایک بڑی بلڈنگ بھی تھی، اس کے بعد ایک چوپڑا، جب وہاں پہنچے تو ایک چوپڑا لے کر ایک شخص آیا اور کہا کہ یہاں سائن کرو۔ جب سائن کرنے کی بات آئی تب جا کر کے ماں کی آنکھیں کھلی کہ میرا بیٹا تو مجھے اولڈ ہاؤس چھوڑنا ہے، 10 رنگ میں مجھے چھوڑنا ہے میرا بیٹا۔ ماں نے سائن کر دی، بیٹا چلا گیا چھوڑ کر۔ کچھ دن کے بعد اس کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ بلا سہیلی کے وہاں بڑا فنکشن ہے تو ہمیں وہاں چلنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پوری فیملی چلی گاڑی میں بیٹھ کر کے۔ اب راستے میں آ رہے تھے کہ وہ گاڑی فل اسپیڈ میں تھی، اچانک اس کی بیوی نے کہا کہ رکو رکو مجھے فلاں چیز لینی ہے۔ اب فل اسپیڈ میں گاڑی ہو، بریک مارے تو کیا حال ہوتا ہے، جو ڈرائیور ہے ان کو پتا ہوگا، تو گاڑی کنٹرول ہوئی نہیں اور گاڑی جا کر کے ٹرک سے ٹکرائی، اور ایسی خطرناک ٹکرائی کہ بیوی تو وہیں کے وہیں فیل ہو گئی، بچہ بھی مر گیا، اور اس کے بھی ہاتھ پیر ٹوٹ گئے اور یہ بستر پر۔ کسی نے ماں کو خبر دی کہ تیرا بیٹا تو بستر پر آ چکا۔ ماں نے اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرما، اس کو شفا دے دے، اور آشرم والوں سے کہا اور لوگ والوں سے کہا کہ ہیلپ بھی مجھے میرے بیٹے تک پہنچا۔ تو آشرم والوں نے بھی کہا کہ تیرا بیٹا تو تجھے یہاں چھوڑ کر دے گیا، اس کو تو تیری کوئی لائق نہیں تھی۔ اس نے کہا وہ بیٹا وہ اس کا حامل تھی کہ میں ماں ایک ماں تکلیف میں بیٹے کا برا نہیں سمجھ سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس واقعے سے مطلب جو ہمیں درس ملتا اور وہ یہ ہے کہ بیٹے کے پاس کیا تھا، دنیا ڈگریاں تھا اور دنیا میں مال تھا، علمی دین نہیں تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے
تو اس کا ایمان بھی ہوتا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور یہ حق ہے. سورج اپنی دشا بدل سکتا ہے، دریا سوکھ سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان بدل نہیں سکتا اور کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. جس کا ایمان اس حدیث پر ہو تو وہ بیٹا کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین اگر ہوگا ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اور جتنے بھی ہمارے رشتے دار ہیں اللہ کے جو بندے ان کے حقوق ہمیں پتا ہوں گے، پتا ہوں گے جب ہم ادا کر سکیں. علم دین کتنا ضروری ہے. اور چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرو. چھوٹا کی وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، علم بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے، اس سے بس ٹائم ہی ٹائم ہے نا. پاگل کی چوک پر جا کر کے ہوٹل پر جا کر کے پورا دن بیٹھا رہتا ہے، جس کو کوئی سامنے تیرا میری کھڑا رہتا ہے. دیکھا کہ گاؤں میں ڈی جے آیا ہے، ڈی جے کی آواز سن کر کہا ایسا ڈی جے گاؤں میں، اتنے پیسے اس کے پاس، اتنی بیوی زمین ہے، اتنی پراپرٹی ہے اور ایسا ڈی جے. میرے پاس اگر ہوتا پیسہ اتنا تو میں ایسا ڈی جے لاؤں کہ پوری دنیا میں کہ گھر والوں کے گھروں کے برتن گرا دیتا. ڈی جے کا بہت شوق ہے ہماری قوم کو، پگ لگانے کی جگہ نہ ملے، لیکن اعلان ہو جائے کہ بیان میں چھوٹے گرے گے. اتنا شوق ہماری قوم کو گناہ کرنے کا، علم دین کی طرف آنے کا تو جذبہ ہی نہیں. تو سوچا اس نے سے کیا نہیں ہے، یہ بھائی رہا تھا، اس نے سوچا ایسا بھی دینا ہونے کا. میرے پاس اگر ہوتا تو میں مطلب اس سے بھی ہائی بار بھی دینا ہوتا، اس سے بڑھیا رنڈیاں نچواتا، اس سے بڑھیا بینڈ بجواتا. اس نے کیا نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں نیت اس کی سچی ہے کہ کرتا تو اجرہما ثواب. وہ ڈی جے بجوانے والا اور یہ بیٹھا بیٹھا باتیں کرنے والا دونوں گناہ میں برابر ہے. تو وہاں جس کے پاس علم تھا مال نہیں تھا، لیکن اس نے نیت کی کہ جیسا اس نے دیا اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی دیتا. حضور نے فرمایا کہ دیا نہیں ہے لیکن دینے والے کا اور اس کا دونوں کا ثواب برابر ہے، بغیر دیے وہ ثواب مل گیا اس کو، کیونکہ علم تھا. اور یہاں علم نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، لیکن نیت اس نے کی کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہی گناہ کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر گناہ کرتا. حضور فرماتا ہے کیا نہیں ہے لیکن نیت اس کی تھی، اس لیے اس کو برابر کا گناہ ملے. تو اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین آپ کے لیے کتنا اہم ہے، بندے مومن کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ کے مال کو بھی اور آپ کے اعمال کو بھی سنبھالنے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے. تو آپ خود بھی علم دین حاصل کریں اور آپ کی اولادوں کو بھی ریگولر مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں. خاص کر جو جن کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے خاص اعلان کمیٹی کی جانب سے